یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی اور پہاڑوں کو حکم دیا، اے پہاڑوں خوش آوازی سے پڑھو ان کے ساتھ، اور پرندے بھی نرم کر دیا ہم نے ان کے لیے لوہے کو کہ بنائیں زرہیں کشادہ اور انداز سے جوڑیں کڑیاں، اور اچھے اعمال کرو تم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو، صبح کی منزل ان کی 1 مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل 1 مہینے کی، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں کتنے تھے جو محنت کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے، اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے تو چکھائیں گے ہم اس کو آگ کا عذاب۔ پچھلی آیات میں منکرین قیامت یعنی کفار اور مشرکین کو کے انکار کا جواب دیا گیا تھا، جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب جسم مٹی کے اندر منتشر ہو جائے گا تو دوبارہ اس کا زندہ ہونا اور دوبارہ اس کو جسم ملنا یہ عقل کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں اس چیز کا ان کے تعجب کو دور کرنے کے لیے اور ان کو ایک مثال اور دلیل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اس دنیا کے اندر ایسے کاموں کا مشاہدہ کرا دیا کہ جو عام لوگوں کے لیے وہ محال سمجھا کرتے تھے، ناممکن سمجھا کرتے تھے۔ مثلا لوہے کو موم کی طرح بنا دینا، ہوا کو تابع فرما دینا، تانبے کو ایک سیال پانی کی طرح بنا دینا وغیرہ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جو چیزیں جس کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ جو ان کی عقل میں نہیں آ رہی، اس کا تو اس طرح کی چیزوں کا اس دنیا کے اندر مشاہدہ ہو چکا، اس لیے ان چیزوں کو آخرت یعنی قیامت کے قائم ہونے پر دلیل اور حجت بنا دیا گیا۔ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل، اپنی طرف سے فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی تھی، اور مراد وہ خاص صفات ہیں جو دوسروں سے زائد ان کو عطا فرمائی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کو خصوصیات جو ہے وہ عطا فرماتا ہے جو ان کی اپنی مخصوص فضیلت اور صفتیں سمجھی جاتی ہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے مخصوص فضیلت عطا فرمائی تھی کہ انہیں نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت بھی عطا فرما دی تھی، اور انہیں آواز ایسی خوبصورت عطا فرمائی تھی کہ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے یا زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے جو ہوا میں اڑتے ہوئے ہوتے وہ بھی سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کے متعدد خصوصی معجزات داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کریں تو پہاڑ بھی وہ کلمات پڑھیں، اسی طرح پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ دوسرا معجزہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، موم کی طرح بنا دیا، اس سے جو چیز بناتے نہ اس کو آگ دینے کی ضرورت ہوتی، یعنی نرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی اور اوزار کی ضرورت ہوتی، کہ جس طرح چاہتے تھے وہ اس سے چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل اور انعامات کے تذکرے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو مسخر فرما دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، جس پر وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور دربار کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تعداد میں سوار ہوتے تھے، ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، وہ جہاں چاہتے تھے لے جایا کرتے تھے، لے جاتی تھی۔ صبح سے دوپہر تک یہ تخت سلیمانی ہوا کے کاندھوں پر چلتا رہتا اور 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا، پھر شام سے رات تک 1 مہینے کی، اس طرح 2 مہینے کی مسافت 1 دن میں وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اگلا جو معجزہ فرمایا کہ وہ چشمہ تانبے کا، اس کو پانی کی طرح سیال بنا دیا گیا تھا۔ ایسی سخت دھات کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی کی طرح کر دیا تھا کہ جس طرح چاہتے اس سے وہ چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ اگلا معجزہ فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ ہم نے جنات ان کے تابع کر دیے تھے، جو ان کے کام انجام دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ فرمایا گیا کہ جنات کی تسخیر اس طرح نہیں کہ جس طرح چاند، سورج، ہوا، یہ چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ تسخیر ایسی تھی کہ جنات ان کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے جیسے نوکر اور غلام کو کوئی کام تفویض کیا جائے تو وہ خدمت میں لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا سلیمان علیہ السلام کو کے لیے جو ان کی جنات کو خدمت اور اطاعت کا حکم تھا، اس میں سے وہ انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا اگر انحراف کریں گے تو آگ کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسانی زندگی میں صنعت و حرفت کی کیا اہمیت ہے؟ اشیاء ضرورت کی ایجاد اور صنعت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ جیسے کہ آیات کے اندر فرمایا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھائی گئی، اسی طرح نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت سکھائی گئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک کتاب امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی کی طرف سے کی نسبت سے کتاب چھپی ہے، جس میں یہ فرمایا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری چیزیں ہیں، مثلا مکان بنانا، کپڑا بننا، درخت اور کھیتی لگانا، کھانے کی چیزیں تیار کرنا، نقل و حمل کے لیے سواری کا، گاڑی کا بنانا چلانا،
یہ سب ضروری صنعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی تھی۔ اس لحاظ سے صنعت و حرفت کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے اور ان کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے معاش کے لیے اسی صنعت و حرفت کو اختیار کیا تھا، جس سے وہ اپنے لیے رزق حلال کا طریقہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔